بات ہے، اس کو ذرا سمجھیے۔ ہم قرآن و حدیث میں 10 جگہ پر پڑھتے ہیں نفس نفس نفس، اور نفس کیا چیز ہے وہ ہم نہیں جانتے کہ نفس کیا ہے۔ عام نہ درس میں بتایا جا سکتا ہے، نہ بیان میں بتایا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر چونکہ ہم اسکرین شیئرنگ کر رہے ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم لکھ کے بتا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، تو اس سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ نفس انسانی کیا ہے؟ دیکھیے، ایک چھوٹی سی بات سمجھیے۔ ایک انسان ہے جو کہ پیدا ہوا ایک غریب گھرانے میں، کرائے کا گھر لیتا ہے، نوکری لگتی ہے، تنخواہ آتی ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ وہ ماہر ہونا شروع ہوا، اس نے کاروبار شروع کر دیا۔ کاروبار میں پیسے آنے لگے تو کرائے سے اس نے اپنا گھر خریدا۔ مجھے بتائیے، اس کے اوپر بس ہو جاتی ہے؟ اپنا گھر خرید لیا، گاڑی خرید لی، بس ہو جاتی ہے؟ نہیں بس ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے ذرا مجھے بتائیے، کھل کے بتائیے گا کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ ماشاءاللہ اچھا سمجھ رہے ہیں، مجھے بتائیے کہ کیا ہوتا ہے پھر۔ میں ویٹ کر رہا ہوں، کوئی جلدی نہیں ہے، کھل کے بتائیے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو کہ ٹریولنگ زیادہ کرتے ہیں یا پاکستان سے آنا جانا باہر زیادہ ہے، ایک کی تمنا، مزید ہوس، چیزوں کی ہوس کہنا صحیح نہیں، ہوس نہیں، مزید کی خواہش۔ مثلاً کیا مزید کی خواہش؟ جی جی ہاں، شاباش، کیا ہے؟ شاباش، صحیح، آپ لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں۔ یہ جو ضرورت ہے نا، ضرورت ایک جگہ پر رکتی نہیں بلکہ انکریز ہوتی ہے۔ ایک گھر خریدا نا، تھوڑا سا اس سے اچھا گھر خریدنا، یہ گاڑی خریدی ہے، تھوڑی سی اچھی گاڑی خریدنا ہے نا؟ تو جزاک اللہ خیر، یہ ضرورت انکریز ہونے لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ضرورت ہے یا خواہش ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھو، ضرورت تو آپ کی ایک روٹی کھانے سے بھی پوری ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ آپ انڈا بھی کھاتے ہو، اس کے ساتھ آپ سالن بھی کھاتے ہیں، تو کیا یہ نفس پرستی ہے؟ نہیں، ضرورت ڈے بائی ڈے انکریز ہوتی ہے، ڈے بائی ڈے بڑھتی ہے۔ پہلے آپ بیسک نیڈ پہ آتے ہیں، پھر آپ جو ہے وہ سیکورٹی نیڈ پہ آتے ہیں، پھر آپ سیٹسفیکشن لیول پہ آتے ہیں، پھر سیلف اسٹیم پہ آتے ہیں۔ تو یہ ضرورت اور خواہش آپ کی بڑھتی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں اتنا جلدی نتیجہ، ہاں وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نفسیت نہیں ہوتا، لیکن ایک طرف ایک شیر ہے اور ایک طرف ایک ہاتھی ہے، ایک طرف چوہا ہے۔ 1000 سال پہلے ان کا جو لائف اسٹائل تھا، کیا آج وہ لائف اسٹائل تبدیل ہوا؟ نہیں تبدیل ہوا، ان کا لائف اسٹائل وہی ہے جو آج سے 1000 سال پہلے تھا، جبکہ انسان کا لائف اسٹائل آج سے 100 سال پہلے اور تھا، آج 100 سال کے بعد اور ہے، آج سے 100 سال کے بعد بالکل اور تبدیل ہو جائے گا۔ آپ کی دسیوں کام AI کر رہی ہوگی، آپ کی جنگیں اور یہ سب اس نوعیت کی چیزیں، لڑائی کا طریقہ کار، وار کا طریقہ کار بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ تو لائف اسٹائل انسان کا تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں، کوئی سیل فون سمجھ ہی نہیں سکتا تھا، جانتا ہی نہیں تھا، اور آج ساری دنیا سیل فون سمجھتی ہے۔
تو یہ ہے، میرے میرے والد صاحب جو تھے وہ سگنل میں کام کرتے، سگنل میں، یعنی فورسز کا جو سگنل ہے اس میں کام کرتے تھے، اور اس میں آپ کے ہاتھ میں وائرلیس ہوتی ہے، اور وہ وائرلیس بالکل وہ کام کرتی تھی جو آج کا موبائل کام کرتا ہے، مگر اس کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی ہوتی تھی، وہ فریکوینسی ہمارا فون نمبر ہے۔ تو کیا ہے، وہ اس زمانے کی جدید ترین حالت تھی، مگر وہ صرف فورسز چلا سکتی تھیں، اور انہی کے پاس اس کے ریسورسز ہوتے تھے، وہ سیٹلائٹ سے کنیکٹ ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ تو ضرورت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی؟ ان ضروریات کے اوپر جو موٹیویشن ہوتا ہے وہ ہمارا نفس کرتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ان ضروریات پہ موٹیویشن ہمارے نفس کی طرف سے ملتا ہے، کہ ہمارا نفس ہمیں ایک جگہ پر رکنے نہیں دیتا، بلکہ وہ کہتے ہیں آگے سے آگے بڑھو، آگے سے آگے بڑھو، آگے سے آگے بڑھو، آگے سے آگے بڑھو۔ شیر کے پاس وہ نفس نہیں ہے، ہاتھی کے پاس وہ نفس نہیں ہے، چوہے کے پاس وہ نفس نہیں۔ جس طرح نفس کے اندر ترقی کرنے کی خواہش ہوتی ہے، ایسے ہی نفس کے اندر دیکھیں ترقی ایک الگ چیز ہے جو کہ جائز ہے، ضرورت ہے، اور ہونا ضروری ہے، یہ اللہ نے انسان میں ڈالا ہے۔ تو یہ جو ہمیں خواہش ہوتی ہے یہ کہاں پر ہوتی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ جو ہمیں خواہش ہوتی ہے یہ ہمارے جسم میں کس جگہ پہ ہوتی ہے؟ کھانا کھانے کی خواہش کس جگہ پر ہوتی ہے؟ پانی پینے کی خواہش کس جگہ پر ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے۔ کبھی کسی ڈاکٹر نے آپ کے دماغ کا سی ٹی اسکین ایم آر آئی کر کے دکھایا ہو کہ یہاں پر خواہش ہو رہی ہے؟ کبھی کسی ڈاکٹر نے دل کا ایکو کیا ہو اور ایکو کر کے اس کو پتا چلا ہو دماغ میں، سی ٹی اسکین کیا ہو یا ایم آر آئی کیا ہو جس سے اس کو پتا چلا ہو کہ اس کے دماغ میں یہ خواہشات ہیں؟ ہمارے ساتھ پڑھنے والے ڈاکٹر بھی ہیں، تو آپ ذرا بتائیں آج تک کسی ڈاکٹر نے یہ کیا ہے؟ اس کا تعلق ہماری پوری ذات سے ہے، انسان کی ذات سے ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کی ذات سے، انسان کی ذات سے تعلق اس کے نفس کا ہے۔ یہ نفس کس جگہ پر لوکیٹ کرتا ہے کسی کو نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ یہ نفس کس جگہ پر رہتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے؟ ہاں، زیادہ تر اس کو دماغ سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، مگر ضروری نہیں۔ اصل میں نفس خواہش کا نام، وہ خواہش کبھی ضرورت کی ہوتی ہے، کبھی بنا ضرورت کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ خواہش کبھی کسی چیز کی ہوتی ہے اور کبھی کسی چیز کی ہوتی ہے۔ تو اصل میں انسان کا نفس عبارت ہے خواہش سے، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی شخص کو اگر کسی چیز کی خواہش پیدا ہو رہی ہے تو اس کے نفس کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہے؟ یہاں تک بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو کہ نفس اصل میں ہے کیا؟ ٹھیک ہے؟ یہ انسان کی جسم میں لوکیٹ کرتا ہے، بٹ کس جگہ لوکیٹ کرتا ہے کسی کو نہیں پتا۔ ایک منٹ دیں مجھے۔ بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ نفس انسانی اس بات پہ انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ اپنے اندر خواہشات کو لے کر آئے، اپنے اندر مختلف سوچوں کو ڈیولپ کرے، مختلف سوچیں جب اس کی ڈیولپ ہوتی ہیں تب ایک کامل نفس انسانی بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب نفس جیسے یہ کام کرتا ہے تو اسی طریقے سے
نفس کے اندر خواہشات کا ایک ابال ہوتا ہے. تو یہ جو خواہشات ہوتی ہیں عام طور پر یہ بدی کی طرف ڈرائیو کرتا ہے، آپ کو بدی کی طرف لے کر جاتا ہے. انسان کا نفس اس کو بدی کی طرف ہی لے کر جاتا ہے. اور میں ان النفس، بے شک نفس، لامارہ، لامار. تو پہلی بات یہ ہوئی کہ نفس کہاں پر ہوتا ہے، کہاں پر ہوتا ہے، اس کا میں نے آپ کو بتا دیا. اس کی لوکیشن فائنڈ آؤٹ نہیں ہے، یہ ذات انسانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب یہ کیسی بات ہے بھائی، یہ تو فضول قسم کی بات ہے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے. بالکل آپ یہ سوال کر سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ایک انسان اچھا ہے، ٹھیک ہے، کہاں سے اچھا ہے؟ پاؤں کے نیچے سے اچھا ہے، سر کے اوپر سے اچھا ہے؟ ہاں جی. انگلیوں سے اچھا ہے، کانوں سے اچھا ہے؟ ارے بھائی، اچھا ہونا کسی جگہ پر رکھا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک انسان سخی ہے، ہاں بھائی، سخی ہے تو اس کی سخاوت کہاں رکھی ہوئی ہے؟ یہ صفت ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہر انسان کے اندر جو خواہشات کا مادہ ہوتا ہے وہ ایک صفت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو نفس ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے، یہ لوکیشن ایلوکیٹ نہیں ہوتی. نفس تو اصل میں خواہشات کا دوسرا نام ہے. یہ خواہشات پازیٹیوٹی کی طرف بھی ہوتی ہیں اور نیگیٹیوٹی کی طرف ہوتی ہیں. دل کی گہرائی میں، کہہ سکتے ہیں دل کی گہرائی میں، حضرات صوفیاء نے نفس کو لوکیٹ کیا ہے دل کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور ہمیں نہیں پتا کہ اس کا تعلق نفس کا دل کے ساتھ کہاں ہے. ٹھیک ہے. حضرات مشائخ نے اس کے لیے کچھ لطائف مقرر کیے ہیں کہ نفس کی روحانی اصلاح جو ہے وہ یہاں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. بعض حضرات نے یہاں سے ناف کے نیچے کو یہ 6 مقامات کو نفس کا، بعض حضرات نے ان 6 مقامات کو نفس کہا. ٹھیک ہے. یعنی یہ نفس کے مقامات ہیں، اس کی طرف ہم ابھی نہیں جا رہے. ٹھیک ہے. امارہ، امارہ ابھارنا والا، ابھارنے والا. نفس جو عام طور پر ابھارتا ہے وہ بسو، برائی کی طرف ابھارتا ہے. نفس کی موٹیویشن کے ہیں، ترغیب کے ہیں، عمومی ترغیب برائی کرتا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ نفس عمومی ترغیب برائی ہی کی کرتا ہے. لہذا ذہن میں رہے کہ کسی کا بھی نفس اس کو برائی کی طرف ابھار سکتا ہے، کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے. جیسے شیر کے ساتھ نفس نہیں لگا ہوا، ٹھیک ہے، بکری کے ساتھ نفس نہیں لگا ہوا. اس کو بہترین کھانا دے دو وہ نہیں کھائے گی، کہے گی مجھے گھاس چاہیے، مجھے سبز چارہ چاہیے، اس لیے کہ اس کے ساتھ نفس نہیں لگا ہوا. شوگر ہے انسان کو، مگر اس کا نفس اس کو کہے گا نہیں چینی کھاؤ. دل کا مریض ہے، اس کا نفس کہے گا ارے چھوڑو یار، کھا لو یار، فلاں بہترین فرائی بنی ہوئی ہے، کھا لیتے ہیں، گولیاں کھا لیں گے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نفس ہے، انسان کو ابھارتا ہے. ٹھیک ہے. عام معاملات کے اندر، دنیاوی چیزوں کے اندر بھی نفس کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کو ترقی اسی نفس کے ذریعے سے ملتی ہے. دوسری طرف نفس کی ترغیب برائی کی طرف بھی کثرت سے ہوتی ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے وہ ابھارتا ہے بالسوء، برائی کی طرف. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر نفس کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہوتی ہیں، اس کو سمجھ لیجئے. ایک نفس امارہ، یہ عام انسان کا نفس ہے جو اس کو برائی ہی کی طرف ابھارتا ہے، نیکی کی طرف نہیں ابھارتا. یاد رکھیے دنیاوی ترقی تنزلی اس کے معاملات الگ ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب نیکی اور بدی کی بات آتی ہے تو نفس امارہ انسان کو صرف بدی کی طرف ابھارتا ہے.
نیکی کی طرف نہیں ابھارتا۔ دوسرا ہے نفس لوامہ، جب انسان اعمال کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، تو نفس میں برائی سے ملامت پیدا ہوتی ہے۔ جب نفس میں برائی سے ملامت پیدا ہوتی ہے تو نفس آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ برائی نہ کرو، نیکی کی طرف آؤ۔ پہلے برائی کروا دیتا ہے، پھر نیکی کی طرف آتا ہے، برائی کی طرف ابھار دیتا ہے، پھر نیکی کی طرف آتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ نفس لوامہ ہے۔ نفس لوامہ یہ برائی، بھائی یہ کیسا سوال کیا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا نفس برائی کی طرف اٹھا رہا ہے؟ اگر وہ شریعت محمدی میں گناہ ہے تو وہ برائی ہے۔ اگر آپ کا نفس آپ کو نیکی کی طرف لے کر آ رہا ہے تو یاد رکھیے گا کہ آپ نے ذکر الہی یا کسی کی دعا یا کسی نیکی کا اثر ایسا ہے کہ آپ کا نفس آپ کو برائی سے ملامت کر رہا ہے اور آپ کو نیکی کی طرف لے کے آ رہا ہے۔ جو ہم بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اور دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں اور دعائیں کرواتے ہیں، اس لیے کہ نفس ہمارا ہمیں نیکی کی طرف لے کر آئے، کہ ذکر الہی سے، دعاؤں سے یا نیکیوں سے نفس لوامہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، نفس لوامہ بنتا ہے کہ وہ نفس جو ہے وہ برائی پر ملامت پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، برائی پر ملامت ہونے لگتی ہے، یہ نفس لوامہ ہے۔ اہل کفر کا نفس نفس امارہ ہوتا ہے اور اہل اسلام کا نفس نفس لوامہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بشرطے کہ وہ ان میں سے کوئی کام کرتا ہو۔ ٹھیک ہے، اب امارہ اور لوامہ میں کھینچا تانی لگی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، امارہ اور لوامہ میں کھینچا تانی لگی رہتی ہے، کوئی ادھر ہوتا ہے، کوئی ادھر ہوتا ہے، کوئی ادھر ہوتا ہے اور کوئی ادھر ہوتا ہے، تو یہ ان دونوں میں کھینچا تانی لگی رہتی ہے۔ لوامہ کے اینڈ میں آتا ہے مطمئن، لوامہ گزرنے کے بعد آتا ہے مطمئن۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ تو انبیاء کا نفس نفس مطمئنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مومن کو اس کا نفس اس طرف کھینچتا رہتا ہے، کافر کو اس کا نفس اس طرح کھینچتا رہتا ہے۔ کبھی کبھی کافر کا نفس بھی لوامہ ہوتا ہے، ہوتے ہوتے وہ اسلام کی طرف آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، خیر یہ تو ایک نفس کے بارے میں بات کی، چونکہ یہاں پر آئی میں نے یہاں پہ ذکر کر دی، تو ذہن میں رکھیے ان النفس لامارۃ بالسوء، ایک مطلق نفس کے حوالے سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی ارشاد فرما رہے ہیں